ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے منجھے ہوئے سیاستدان، سابق وفاقی وزیر داخلہ، سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پورے ملک ہر طرح کا بحران ہے، مطلب ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. اس ملک میں ڈالر کا بحران ہے، اس ملک میں معاشی بحران ہے، اس ملک میں آٹے کا بحران ہے، اس ملک میں چینی کا بحران ہے، اس ملک میں سیاسی بحران ہے. سر جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کبھی لال حویلی میں ہیٹر پہ ہاتھ سیک رہے ہیں، کبھی اسلام آباد میں لکڑیوں کو آگ لگا کے ہاتھ سیک رہے ہیں، مطلب شیخ رشید اینا پرسکون، ہاؤ اٹ از پاسبل سر؟ مجھے یقین ہے اتنے دن مزید خرابی نہیں رہ سکتی، 100-125 دنوں میں. 15 جنوری سے ابھی تو آج تو نہیں، کل یا پرسوں پنجاب اسمبلی کا بھی فیصلہ آ جائے گا. اصل مسئلہ ان کی بے وقوفیوں کا ہے. حالات بدلے ہوئے ان کو اندازہ نہیں. وزیر داخلہ، وزیر فینانس منسٹر نے، وزیر خزانہ نے 3 دن پہلے یہ بیان دیا کہ ہمارے پاس 4 نہیں 10 ارب ڈالر ہے. 6 ارب ہمارے پاس جو ہے وہ کمرشل بینک اکاؤنٹس میں ہیں. لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکلوانے شروع کر دیے، اور میں نے 2 دفعہ آج بینکوں کو فون کیا ہے کہ غریب لوگوں کے 2-2 3-3 ہزار ڈالر ہیں، وہ بھی نکلوانا چاہتے ہیں. 3-3 4-4 سال سے کئیوں نے 2-2 3-3 ہزار ڈالر رکھے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہوں گے. تو ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ کہہ لیں کہ نہیں ہوا، کہتے رہیں، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے آج 2-3 دفعہ فون کیا ہے. چھوٹے چھوٹے غریب لوگ جن کے گھروں سے باہر سے پیسے آئے، انہوں نے بینک اکاؤنٹس کھولے، اور نہ 2000 والے کو پیسے مل رہے ہیں ڈالر کو، نہ 3000 والے کو. بینک والوں نے کہا جی کہ آج 10,000 ڈالر آئے ہیں تو شیخ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے آپ نے شاید وزیر اعظم کی آج کی پریس کانفرنس نہیں سنی. سر انہوں نے تو پورا لاؤ لشکر ساتھ بٹھا کے کہا کہ میں 9.2 بلین ڈالر سیلاب متاثرین کے لیے لایا ہوں. سعودی عرب 3 ارب ڈالر کو 5 ارب ڈالر کرنے جا رہا ہے، 10 ارب ڈالر کی الگ سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سر یہ پرائم منسٹر نے آج کہا ہے، شاید آپ نہیں سن سکے. یہاں تو ڈالر کی ریل پیل ہو گئی ہے سر. دیکھیں جو کچھ جنیوا میں ہوا ہے، ایک تو وہاں کوئی اہم آدمی نہیں آیا. 1-2 لوگوں نے ویڈیو لنک پہ بات کی ہے، اور قوم کو سچی بات بتانی چاہیے. یہ اگر سعودی عرب سے پیسے ملے تو پاک فوج کے منہ کو ملیں گے. ان کے اپنے منہ پہ تو کوئی خیرات ہی نہیں دیتا، اور یہ فن گداگری کے ماہر ہیں. ساری دنیا ان کو جانتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں. اور یہ جو جنیوا کے پیسے ہیں یہ بھی ان کو نہیں ملنے. آپ دیکھتے رہیں، 1 سے لے کے 7 سال تک 3 مراحلوں کے یہ پیسے ہیں. وہ بھی انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز اور NGOs اور دوسرے طریقے سے لانے ہیں. اس کو بڑا ٹائم لگنا ہے. میں تو آپ کو اپریل تک فیصلہ کن دور دیکھ رہا ہوں. یہاں کتا ہو جائے گی. میں خود اپنے آپ کو لال حویلی میں غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں. جی میرے گلی محلے میں چوری شروع ہو گئی. لوگ میٹروں کو، گیس کے میٹر کو چوری کاٹ کے لے جا رہے ہیں لوگوں نے. میں نے اعلان کیا ہے، اللہ میرا گناہ معاف کرے، میں نے پبلکلی پچھلے جمعے کو آڈینس میں یہ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ سے کوئی چیز چھینے، کوئی میری بیٹی بہن سے، ماں سے پرس چھینے، آپ دے دیں. کوئی آپ کے آگے دودھ اور دہی کی دکانیں محفوظ نہیں ہے جی. چھینا اور یہ پہلی خانہ جنگی کی سٹیج شروع ہو گئی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں شیخ صاحب، اگر میرے جیسا آدمی لال حویلی میں یہ کہتا ہے کہ میرے محلے غیر محفوظ ہیں، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. دس از دا مائی کوسچن سر. میں یہی تے سوال شروع کیتا ہے. پہلا سوال تسی نہیں بائی پاس کر گئے ہو. بھئی اننے کو برے حالات نے تو شیخ رشید صاحب لال حویلی بیٹھ کے ہاتھ سے کی جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب بڑے پرسکون نے. شیخ رشید صاحب میں کیا کروں؟ میں تو ڈپریشن کا شکار ہوں. میں اپنی اندر کی رائے کاش اپنے گندے کپڑے ٹی وی کے سامنے دھو سکا. میں ہمت ہار گیا ہوں لوگوں کے. میں اپوزیشن میں ہوں، عمران خان کے ساتھ ہوں، لوگوں کی اکثریت رائے خان کے ساتھ ہے، لیکن لوگوں کے حالات دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹ کا مسئلہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. ہماری گلیوں محلوں میں عورتیں جو ہیں گلیوں اور سڑکوں سے نہیں جاتی، ایسے تعلقات ہیں کوٹھوں سے ہی. ہماری ماں مرحومہ بھی اسی طرح کرتی تھی کہ ساری عورتیں مل جاتی تھی سبزیاں کاٹ رات کو دوپہر کے وقت. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں
کہ بڑے بڑے خاندانی بچے، بڑے بڑے شرفاء کے بچے چوریوں میں پکڑے گئے ہیں اس 15-20 دنوں میں. اب میں ان کو چھڑاؤں کیسے اور بچاؤں کیسے اور اپنا پردہ کیسے رکھوں، ان کے خاندانوں کی عزت کیسے رکھوں. اور لوگوں نے اپنے، کیا آپ سے بتاؤں جی، لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے سسرال کی طرف بھیج دیا ہے. اسکولوں ہمارے میں رش لگی ہے، سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں کے بچے وہ سارے کرسیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، ہمارے پاس وہاں اتنی کرسیاں ہی نہیں ہیں. اور یہ تو دیکھو ساری دنیا باتیں کر رہی ہے جناب، ترسیلات کم ہو گئی، ڈالر نہیں، ایکسپورٹ کم ہو گئی، فیکٹری بند ہو گئی، لوگ بے روزگار ہو گئے. فوٹویں آ رہی ہیں کہ کنٹینروں میں پیازوں کی پیاز آ رہے ہیں. او بابا آٹا نہیں مل رہا، بتائیں نا. سالن کی تو پیاز کا ریٹ اور ڈالر کا برابر ہے. سر اس ٹماٹر کا ریٹ اور سب کا ڈالر ذمہ کا دار کون برابر ہے؟ یہ جو آپ نے تصویر کشی کی ہے بڑا مجھے تو یہ جو گیم چینج کی گئی بے وقت، ان کا خیال تھا کہ یہ آ کے بڑے ارسطو ہیں. یہ پریس کانفرنس دیکھیں، یہ انہوں نے 2 ارب روپیہ اپنا ڈھول ڈھنڈورے کا پیٹنے کے لیے رکھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی. لوگ وہ چینل ہی نہیں دیکھ رہے جہاں ان کی چہرے، مکروہ چہرے، بعض تو چہرے ہیں جو بدلتے ہیں، بعض مکروہ چہرے ہیں جن کو دیکھ کر بچے کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا، ڈرونے چہرے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں اندر سے حالات کے ہاتھوں ٹوٹ چکا ہوں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں. کیونکہ ہمارا لال حویلی ایسی جگہ پہ ہے، اول دوائی ملتی نہیں، ملتی ہے تو کسی کے 200 کم ہو جاتے ہیں، کسی کے 300 کم ہو جاتے ہیں. پیسوں کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے. ایک بات کہنے لگا ہوں، سر میرا خدا گناہ معاف کرے، اللہ میری اگر غیبت یا کوئی برائی کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے. میرے علاقے میں لوگوں کے پاس مردہ دفنانے کے پیسے نہیں ہیں جی. اب لوگوں نے کوئی بورڈ لگائے ہیں، اللہ ان پر کرم کرے کہ اگر آپ کے پاس قبر کے تجزیز اور تکفین کے، اور میں علماء کرام سے کہتا ہوں کہ اب اس صورت حال پہ سوچیں کہ ختم شتم تو ہمارے یہاں ختم ہی ہو گئے ہیں جی. وہ جو ہم لوگ روایتی لوگ بیٹھتے تھے 40ویں تک، وہ بھی ختم ہو گیا کام. شیخ صاحب یہ اخیر ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے رشتہ داروں کو دفنانے کے پیسے نہیں. سر ویری رائٹ، یہ آپ نے جو اور خاص طور پر تنخواہ پیشہ لوگوں. سر آپ نے جو باتیں کی یہ فیکٹس ہیں. میں ایک سوال جو فریم کر رہا ہوں اس میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. بطور وزیر داخلہ آپ کا آخری انٹرویو جو تھا، جو میں نے کیا، وہ آخری مہینے میں 1.5-2 مہینوں میں تھا. اس میں بھی معاشی حالت پر آپ نے یہی تصویر کشی کی تھی، بس سوز نہیں تھا سر. آپ نے کہا کہ معاشی حالت بہت بری ہے. سر ایک تو اس کانٹیکس میں اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر آپ بہت اچھا معاشی طور پر کر رہے تھے تو 8 ہی مہینوں میں وہ اتنے اچھے معاشی حالات کو اتنے برا کیسے ہو گئے سر؟ مطلب وہ ڈالر اگر بہت اچھا آپ کا اکانومی ریشو چل رہا تھا، وہ سب اتنا 8 مہینوں میں کیسے خراب ہو سکتا ہے سر؟ سارا بلیم ان پہ دینا بھی تو غلط ہوگا شیخ صاحب. میں آپ سے اعتراف کرتا ہوں، میں کیبنٹ میں کہتا تھا حالات خراب ہیں، اسمبلیاں توڑ دیں اور ایک بہتر فضا پیدا ہو جائے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہماری پوزیشن عوام میں اچھی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، یہ میرے کیبنٹ کے اگر کولیگ سن رہے ہیں تو انہوں نے میرا نام رکھ دیا وزیر نرخ نامہ، کہ یہ وزیر داخلہ نہیں ہے، وزیر نرخ نامہ ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو تودا ہم پہ گرنا تھا، جو پہاڑ میں دیکھ رہا تھا ہم پہ گرنا تھا، ان 13 پارٹیوں اور آل شریف پہ گر جائے گا. میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرے حالات اتنے میرے لیے بہتر ہو جائیں گے، قوم کے لیے اتنے خراب ہو جائیں گے. سیاسی طور پر تو لوگ جلے بنے بیٹھے ہیں. ایک دفعہ تو جی ووٹ وہ نہیں، میں اس پہ آتا ہوں شیخ صاحب، اس کو ذرا کلیئر کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو. سر اس پہ آتے ہیں. خان بھی ایک پوائنٹ میرا کلیئر اگر مجھے مل جائے خان بھی وہ یہ ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی، ہمارے دور میں بھی مہنگائی ہوئی لیکن قحط نہیں ہوا. 100% نرخ بڑھے ہیں، 100% جو ہے وہ آٹے کی قیمت بڑھی ہے، 100% گھی کی قیمت. میں اپنی ڈیٹ سے بتا رہا ہوں. سر کب گئے ہم؟ 9 اپریل کو. 9 اپریل سر 9 کو یا 9 اپریل کو ہم گئے. اور یہ جو 9 مہینے ہو گئے ہیں، 9 جنوری آ گیا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے جی.
ہم تو باہر جا کے ابھی بھی اسی طرح ناشتہ ٹھیے پہ کرتے ہیں, کھابا کھا لیتے ہیں ادھر, جو ریٹ شیٹ بڑھ گئے ہیں کہ اوجڑی والے جو 150 روپیہ لیتے تھے پلیٹ کے وہ 300 لے لیتے ہیں, پائے والے کا 500 ہو گیا ہے. چلیں یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ ہر روز بری خبر ہے. 6 ارب ڈالر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج میں نے 2 فون کیے ہیں بینک کو. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے 10,000 ڈالر آ رہے ہیں, 5 والے کو 2 دے دیں گے, 2 والے کو 1 دے دیں گے. ہمارے پاس اور بھی لائن ہے, ہمارے پاس حالات ایسے نہیں ہیں. یہ تو میں بینک کی آپ کو بتا. اب میں دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ہمارے گرد و نواح کی دکانیں خالی ہونی شروع ہو جائیں؟ کرایہ دار کرایہ نہیں دے سک رہے. کل مجھے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے کہا کہ شیخ صاحب کہ یہ دکان خالی ہو گئی ہے تو آپ اس کو فون کریں کہ تھوڑے پیسے مجھ سے لے لے. اور میں نے کہا بھی تھوڑے پیسے اس نے لینے ہوتے تو اس سے لے لیتا. سارا لین دین جو ہے لڑائی جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے جی. اچھا شیخ صاحب, آپ ہمیشہ ہر لڑائی جھگڑے کا, ہر بحران کا ذمہ دار پی ڈی ایم کو قرار دے دیتے ہیں, پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے. تو آپ ان سب کو کلیم دے دیتے ہیں سر, پر کہانی یہ ہے کہ جو سب سے پاپولر لیڈر ہے, جو سب سے فیمس لیڈر ہے, آپ بھی کہتے ہیں خان صاحب از وہ ویری پاپولر اور سب سے زیادہ فیمس ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, سیاسی طور پہ بڑے مضبوط ہیں. خان صاحب پہ کوئی ذمہ داری آپ نہیں ڈالتے. جب وزارت عظمیٰ سے اٹھے انہوں نے کہا ہم استعفے دے دیں گے, اسمبلیوں کو بے توقیر کر دیا گیا, پنجاب میں ٹینشن کریٹ کر دی. خان صاحب کو کسی ایک کا تو ذمہ دار ٹھہرائیں. مطلب ہر برائی وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں. سسٹم کا حصہ تو ہے نا سر, یا تو کہیں کہ ہم سسٹم میں نہیں ہیں. کوئی سسٹم کا حصہ نہیں ہے. خان اس سارے تباہی اور بربادی کی ذمہ داری میں شریک نہیں ہونا چاہتا, بلکہ خان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوگا. یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ یہ حالات ٹھیک کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. اور دوسری طرف انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو نااہل کرانا ہے, ان کو مروانے کی کوشش کر کے دیکھ لیا ہے. اور خود عمران خان نے میرے ساتھ اعتراف کیا کہ ہاں مجھے زہر اور سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے. تو پھر ان لوگوں کو اگر یہ جیرے بلیڈ کو لے آتے, گنگو تیلی کو لے آتے, لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے ان کے چہرے اکتائے ہوئے تھے. انہی لوگوں کو دوبارہ پھر لاہور میں منڈی لگی ہوئی ہے. جب پہلے ہمیں اتارا گیا, جب میں نے یہ خبر دی گئی تو مجھے کسی بندے نے غیر پارلیمانی زبان میں بات کی کہ تو ماما لگتا ہے. ہمارا ممبر گولڈن لوٹا ہے, راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن ہے, ہمارا نہیں عمران خان کا. میرا تعلق تو عمران خان کی حد تک ہے. دیکھیں اس وقت لاہور میں کیا ہو رہا ہے. ملک کا مسئلہ کچھ اور ہے جی. ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں, میں نہیں کہتا, لوگ بہت برا سوچ رہے ہیں سب لوگوں کے بارے میں. سر ویری رائٹ. آپ یہ بھی سن لیں, دیکھیں لوگ تو ڈر ہی نہیں رہے جی, سیدھے گولی. ابھی کل کی بات ہے کہ ایک آدمی نے میرے کسی دوست کا ٹھک ٹھک دروازہ کھٹکایا کہ آپ کا ٹائر پنچر ہے. اس نے دیکھا کہ شاید اس نے دروازہ کھولا, ساتھ ہی اس نے پستول رکھ دیا. ارد گرد کے کسی لوگوں نے اس کے لیے شہادت نہیں دی. پولیس والوں نے کہا جی کہ ہم کیا کیس کریں کہ ارد گرد کوئی شہادت ہی نہیں دے رہا. سرے عام لوگ لوٹ کے لے جا رہے ہیں. لوگ کراچی میں لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا ہے. فیصلے کراچی میں سڑکوں پر ہونے لگے ہیں. کراچی میں آپ دیکھیں ایک آدھا کو بندہ پکڑ جاتا ہے تو اس کا کام تمام ہو. تو پھر حکومتیں کس چیز کی ہیں جی؟ ایسے ہی نہیں. آپ سر دیکھیں, میرا خان صاحب سے کے بارے میں, کیونکہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں, خان صاحب پولیٹیکل لیڈر تو ہیں نا سر. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ان کا رول ابھی تک نظر نہیں آ رہا. وہ اپنی انا اور ضد کے لیے تو کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کھڑے ہیں, کوئی ضد انا نہیں ہے. وہ ایک بات پہ کھڑا ہے, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ ایک بات پہ کھڑا ہے کہ ابھی الیکشن کرا لو, یہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, اگر میرے جیسا آدمی جو حلقے میں رہتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, خوشی غم میں شریک ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اب ایک ہسپتال بنایا نیا, انہوں نے مشینری ابھی تک نہیں لگائی, 9 ارب روپے کا, ماں بچے کا, تو رات کو سریا ہی کاٹ کے آج 6-7 دن ہو گئے لوگ لے گئے. لائٹیں لگوائی ہوئی جتنی ہیں شہروں میں, روز کو آتا ہے تو پورے محلے کی لائٹ اٹھا کے
5-6 ہزار کی لائٹ ہے وہ 1000 کی 500 کی بک جائے گی. سر ویری رائٹ شیخ صاحب. کیا یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتاتا ہوں, میں آپ کو بھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں بات نہیں کر سک رہا. سر ویری رائٹ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں گواہ ہوں بہت ساری باتوں کا. سر آپ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں مسائل کا حل الیکشن میں ہے. آپ مطلب آپ کی تو ساری عمر گزر گئی اس سیاست کے اندر. جنوری 2023 آدھا جنوری تو گزر گیا سر. کیا یہ دن فیزیبل ہیں کہ ساری اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اور نئے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے؟ کیا ملک یہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایک بات. اور دوسرا, کیا واقعی عمران خان کا کہنا درست ہے کہ تمام مسائل کا حل نئے الیکشن میں ہے؟ یہ عمران خان نہیں کہہ رہا, سارے انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں, ساری دنیا کہہ رہی ہے, سارے سفارتکار کہہ رہے ہیں, ساری ایمبیسیز. دیکھیں پاکستان کی ایمبیسیز میں ایسے لوگ ہی نہیں ہوتے جو صرف ڈپلومیسی سے آتے ہیں, ان کی اور بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی حل نہیں ہے استحکام پیدا کرنے کے لیے. اور 13 پارٹیوں کا بھی آپس میں دیکھیں, ایم کیو ایم نے ذرا سا ابھی 2 انچ کا فیصلہ پیدا کیا ہے, پتہ لگ جائے گا 15 تاریخ تک. 15 جنوری سے لے کے آپ 15 اپریل کو میرا انٹرویو کر لیں, حالات بدلے ہوں گے. شہباز شریف صاحب جو پلاننگ بتا رہے ہیں وہ تو 15 اپریل 2024 کی لگتی ہے سر. 23 کی پلاننگ کو, شہباز شریف کی پلاننگ جو ہے وہ پلاننگ کمیشن ہی ہے بس. شہباز شریف جو ہے وہ جس دن سچ بولے گا اس کی سیاست اور اس کی زندگی کا تو نہیں کہتا, اس کی سیاست کا آخری دن ہوگا. لوگوں کو کتنا بے وقوف بنائیں گے. لوگ ٹی وی نہیں دیکھ رہے تنگ آ کے, لوگ تنگ آ کے ٹی وی نہیں دیکھ رہے. ہر ایک کی جیب میں کلاشن کوف ہے جی, فون پہ لگا ہوا ہے. ابھی میں نے ٹویٹر شروع کیا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں تو لوگ میرا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ جی مجھے ٹویٹ ہی کرنا نہیں آتا. اب نہیں آتا عمر کے حصے میں, کیا کروں, میں تو سوچ رہا بند ہی کر دوں. آپ کیوں انڈر ریٹ کرتے ہیں نواز شریف کو, شہباز شریف کو؟ ملک کی وزارت سنبھال لی انہوں نے سر, ملک کے اندر پولیٹیکل پریشر بلڈ کر دیا, ملک کی بڑی سر سنبھالی نہیں, سنبھلوائی گئی. کس نے گئی؟ دیکھیں یہ نہ کریں, یہاں تھوڑا دیکھیں. پھر تسی جواب نہیں دینا, گل سنو, پھر تسی یہ جواب نہیں دینا. جہاں عورتیں, دیکھیں میں اشارتاً نہیں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا, میں گہرائی میں جانے کی بجائے عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں. میں فوج اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرتا, نہ کروں گا, کیونکہ میں اگر یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں کس نے نکالا. دیکھیں آدمی کو پارلیمانی لہجے میں اور انداز میں اپنی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوا. ساری ویل پلان صورتحال سے ہم گزرے, اور اس کی ساری ویل پلاننگ کی خوفناک اس حد تک, کل خان نے بھی کہا ٹی وی پہ, میں دیکھ رہا تھا بعد میں ٹویٹر, کہ ہمارا مشرق اور مغرب تو مین مسئلہ ہے, ہمارا وزیر خارجہ جو ہے افغانستان نہیں جاتا, وہ روانڈا اور سر ہینا ربانی کھر صاحبہ گئی تو ہینا ربانی کھر صاحبہ گئی, 3 دفعہ بلاول صاحب نے فون پہ بات کی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, انہوں نے بلاول کو جو نام دیا ان کے وزراء نے, میں نہیں لینا چاہتا. نہیں ہمیں نہیں پتا کوئی نام دیا, اگر آپ کو پتا آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں وہ یہاں رہے ہیں بہت عرصہ, یہ سارے لوگ, ان کے خاندان یہاں ہیں, وہ جانتے ہیں کون کیا بیچ رہا ہے اور کون کہاں کھڑا ہے. اور یہ دیکھیں نا, آپ دیکھیں 2 کنفیوژن چھوڑ کے جا رہے ہیں سر, میں دونوں کو کلیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو کیا طالبان لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ وہ خود بلاول صاحب سے ملے, یا بلاول صاحب خود نہیں ملنا چاہتے؟ یہ کنفیوژن کر دی نا. کیوں نہیں چاہتے؟ دیکھیں طالبان لیڈرشپ جو ہے, آپ ان کو یہ دیکھیں کہ میرا خیال تھا وہ صرف برٹش کو, ایک میں بلڈنگ میں گیا وزیر اعظم, اوپر لکھا تھا 1886. میں نے کہا یہ برٹش نے کب بنایا؟ انہوں نے کہا جی جب طالبان سے ان کی لڑائی تھی. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ طالبان سے پہلے وہ سکھوں کو شکست دے سکتے تھے. پھر رشین کی لڑائی میرے سامنے تھی, پھر امریکن کے 42 ملک اور لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ, سیٹلائٹ کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ وہاں گھٹنے ٹیک کر گئے, ناک رگڑ کے گئے, اور اس برے حالت میں گئے کہ ہمیں ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی کرنے کے لیے اپنے جو حساس ہوائی اڈے تھے وہ بھی وہاں بھی لوگوں کو ہم نے قیام کروایا ایز اے انٹیریئر منسٹر, کے لوگوں کی نقل مکانی ہو, لوگ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں. ہزاروں لوگ اب بھی یہاں پر ہیں,
اور مسئلہ یہ ہے جی ملک تو نہیں چل رہا، اور ملک کو چلانے کے لیے سب دنیا کی رائے ہے اور میں اس کا حامی ہوں کہ الیکشن کرا کے اس ملک میں استحکام لایا جائے. یہاں کوئی استحکام نہیں ہے. 2 ووٹوں سے ہمیں باہر نکلوا کر یہ سمجھا جائے، اگر یہ سمجھیں کہ الیکشن جو ہونا ہے، جنہوں نے حکومت سنبھلوائی، کیا وہی الیکشن کروائیں گے یا پولیٹیکل طبقہ کرا سکتا ہے؟ اتنا اتھارٹیٹیو ہے. میرا خیال ہے ادھر بھی بڑی سمجھ اور ہوش اور بڑا تدبر، اور ان کو پتہ ہے ان کا امیج جو ہے وہ شیخ رشید کے امیج سے زیادہ اہم ہے. میں 1 ووٹ کا سیاسی لیڈر ہوں. وہ پورے بر صغیر کی سیاست کا اور نیوکلر پاور کے ذمہ داری ان کے کندھے پر ہے. عوام میں سے یہ فوج ہے، میرے گھر میں سے فوج ہے جی. میری محلے میں اشرف سینڈو صاحب، جس کو دیکھ کر میں کونسلر بنا اور اس کے ساتھ میں بیٹھا رہتا تھا بینچ پہ، میں سیمنٹ کے بینچ پہ بیٹھا تھا، وہ کرسی کے ساتھ وہ لیفٹیننٹ جنرل احمد کے والد تھے. میری گلی میں سے 3-4 لیفٹیننٹ جنرل ہوئے. یہ عام لوگوں کی فوج ہے. میری گلی میں سے صبح بچے جاتے ہیں 10-12 موٹر سائیکلوں پہ GHQ. یہ ان کو پتہ ہے کہ گلی میں لگے حالات کیا ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اداروں کو، ہماری فوج کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتا، تو وہ بیان پڑھے جو سید عاصم منیر صاحب نے پہلے دیا نیول ہیڈ کوارٹر میں کہ ملک نازک ترین موڑ پر پہنچ چکا ہے. یہ پہلے دن کا بیان ہے. دوسرے دن قومی سلامتی کی میں میٹنگوں میں لاتعداد شامل رہا. وہاں یہ کہا گیا کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضامن ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ. اور غریبوں کو ریلیف دیا جائے. غریبوں کو ریلیف کیا دیا جائے؟ 8 بچوں کا باپ آٹے کے تھیلے نیچے آ کے مر گیا جی. دنیا میں کیا بات کر رہے ہیں؟ آج کی بھی ٹی وی پہ تصویریں دیکھیں. سر تھوڑا سا اس لیے پیچھے جانا چاہوں نالے گا. میں گر رہے ہیں. اور سر تھوڑا سا اس لیے پیچھے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے کئی دفعہ کلیم کیا تھا کہ ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ کے آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کالج فیلو بھی رہے. تو عمران خان صاحب کے اور ان کے درمیان جو ایک فیلو نہیں رہا. اچھا کالج تو کالج میرے میں وہ بعد میں آئے. میں بہت سینئر تھا، میں ہاسٹل میں ہوتا تھا. وہ اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم تھے میرے کالج میں. بہت زمین آسمان کی عمر کا فرق تھا. ہم نے اکٹھا نہیں پڑھا، لیکن میں بہت عرصے تک کالج رہا. ہاسٹل میں میں اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس کرتا تھا، MSF کی. لیکن ہم کالج فیلو نہیں ہیں، میرے کالج میں وہ پڑھے ہیں. اچھا تو آپ کے تعلقات تو بہت اچھے تھے. تو یہ کنفیوژن جو عمران خان اور باجوہ صاحب کے درمیان ہوئی، اس کو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کرا سکے آپ؟ اول تو مجھے باجوہ صاحب نے کبھی مجھ سے سیاسی اسلام دعا ہنسی مذاق ضرور رکھی، کبھی سیاسی بات نہیں کی. جب میں نے یہ حالات خراب دیکھے تو میں نے خود عمران خان صاحب کو یہ کہا. اس نے کہا کہ پرویز خٹک وغیرہ اور بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اس میں نہ آئیں. تو پھر میں نہیں آیا. لیکن میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا. میں نے ان کو جب یہ کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا، کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے. کیونکہ اس وقت میں الیکشن دیکھ رہا تھا. جس دن میری اسمبلی ہمیں نکالا گیا، اس سے 2 دن پہلے میں الیکشن دیکھ رہا تھا. اور ہائیسٹ لیول پر یہ بات انہوں نے مجھ سے کی کہ شیخ رشید آپ کی رائے ٹھیک ہے. اور میں ہائیسٹ لیول کہہ رہا ہوں، کسی کا نام نہیں استعمال کر رہا. انہوں نے کہا ہائیسٹ لیول پر مجھے یہ کہا انہوں نے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، الیکشن کی طرف ہی جانا چاہیے، لیکن آصف زرداری اس کے لیے راضی نہیں ہے. مجھے فضل الرحمان اور شہباز شریف کا کسی نے نام نہیں لیا. اوکے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ ہم صحافی دونوں سے مل رہے ہیں، باجوہ صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی، تو جو بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں ساکھ متاثر ہو رہی ہے ود ان دا کنٹری بھی اینڈ آؤٹ آف دا کنٹری بھی. تو یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، بجائے اس کے کہ ہم سچ اور جھوٹ ڈھونڈتے پھریں؟ دیکھیں میں عمران خان کو کہہ سکتا ہوں نا، کرنا تو اس نے ہے. میں نے ابھی اس میٹنگ میں ان سے کہا کہ ہمیں اچھے تعلقات کرنے چاہیے، اور اس اچھے تعلقات کی اسٹیبلشمنٹ سے اور اچھی فضا بنے گی. کیونکہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے بے شک یہ کہہ دیا کہ ہم الیکشن میں نہیں ہیں، پر ان کے بغیر تو الیکشن ہی نہیں ہو سکتے. لوگ پولنگ بوتھ اٹھا کے لے جائیں گے. دیکھیں فوج کے بغیر پولیس، اب بلدیاتی نظام الیکشن اگر ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتے ہیں یا عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. جی ہر امیدوار یہ خواہش رکھتا ہے کہ یار باہر امن ہو.
باہر کوئی شور شرابہ نہ ہو, پولنگ ایجنٹس جو ہیں, دیکھیں جب آدمی جیت بھی جاتا ہے تو پولنگ ایجنٹ کو وہاں سے بعض حلقوں سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں بڑی, پریکٹیکل بات یہ ہے کہ دیکھیں محلوں میں بھی بڑے اندر کی سیاست ہے. یہ گجروں کا محلہ ہے, یہ رائیوں کا محلہ ہے, یہ چودھریوں کا محلہ ہے, یہ خانوں کے محلے ہیں, بڑے لوگ, یہ میں آپ سے کہا پورے علاقے کے ایک محلے ہے. وہاں سے پولنگ ایجنٹ کو بھی اٹھا کے لانا آسان کام نہیں ہوتا بعض اوقات. ہمارے اسٹیبلش ابھی پرسوں تک جب 4 دن ہو گئے ہیں میری ملاقات ہوئی, دونوں طرف سے کسی کا کسی سے رابطہ نہیں تھا. اچھا, رابطہ نہیں ہے خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ 4 دن پہلے جو میری بات ہوئی, میں نے یہ سوال خود کیا, اس وقت تک عمران خان کا یا اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کا یا عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں تھا. ویری رائٹ. ایک بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد شیخ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ. ویلکم بیک. شیخ صاحب, کیونکہ میں ڈیٹس کنفرم نہیں کر سکا, آپ ذرا اس پہ میری تصحیح بھی کیجیے گا. آپ وزیر داخلہ تھے اور اس سے پہلے آپ بھلے ریلوے منسٹر تھے, بٹ آپ بہت زیادہ کیبنٹ میں بڑے ایکٹیو اور متحرک تھے. خان صاحب کے ساتھ آپ کی میرے خیال میں شاید ہر 15 دن میں ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. سلمان شہباز کا باہر جانا اور نواز شریف کا باہر جانا, کیا باجوہ صاحب نے یا ایکس آرمی چیف نے یا فوج بطور ادارے نے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا سر اس معاملے میں؟ دیکھیں سلمان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن آف کورس عمران خان پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ اس کو بھگوانے میں انہوں نے کردار ادا کیا. جب ایک عمران خان کہہ رہا ہے تو آپ نے میرے منہ سے ضرور اس پہ مہر لگوانی ہے. ایک بندہ کہہ چکا ہے, اسی پہ اکتفا کریں. ٹھیک ہو گیا سر. اور نواز شریف ایک بندے نے پبلکلی ٹی وی پہ کہا کہ اس کو بھگوانے میں انہوں نے بڑا رول دیا اور سارے بگوڑے واپس آ رہے ہیں, سارے مجرم واپس آ رہے ہیں, اور میں بے بس تھا اور مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. یہ ساری باتیں عمران خان کہہ چکا ہے. آپ مجھے ان سے ضرور نتھی کرنا چاہتے ہیں. میں تو 4 دن پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یہ میری خواہش ہے. میں چھوٹی سیاست کرتا ہوں, جو بڑی سکرین کی سیاست کرتے ہیں اور بین الاقوامی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کرتے ہیں, وہ پبلکلی انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ بھی یہ ہوا ہے. تو اینڈ واٹ اباؤٹ نواز شریف سر؟ دیکھیں نواز شریف آج بڑا اہم کیس ہے. 3 دن بڑے اہم ہیں, جو 2 دن گزر گئے ہیں آج بھی اہم ہیں کہ جو ترامیم انہوں نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں نیب میں, اور جس میں سے یہ سارے لوگ باہر ہو گئے ہیں کہ 50 کروڑ کا یہاں جرم کوئی جرم نہیں ہے. 50 کروڑ کی بجائے اگر آپ 49,999 کی کرپشن کریں تو وہ آپ کو جائز ہے, 2-3 قسطوں میں کر لیں. تو سپریم کورٹ بڑا اہم فیصلہ, 2 کیسز ان کے پاس بڑے اہم ہیں. ایک نیب ترمیمی بل کے خلاف جو عمران خان نے کیس کیا ہوا ہے, دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کا, اس میں میں نے بھی شامل ہوں. اس کیس میں میں نے بھی کیا ہوا ہے. 1 کروڑ لوگوں کے ووٹ کا حق ہے, اس میں سے 70 لاکھ ووٹ عمران خان کے ہیں. اور یہ پہلے کا نہیں مجھے پتا کیا فیصلہ ہوگا, دوسرے کی پروسیڈنگ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو اگر وہ سن رہے ہوں تو میرا دل گواہی دے رہا ہے. جو میں نے پہلے دن کی پروسیڈنگ دیکھی ہے اس میں فیصلے پہ تو نہیں کہہ سکتا, نہ کہنا چاہیے. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے. ویری رائٹ سر. آپ نے نیب کی بات کر دی, نیب پر بھی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان پہ ان کا نہیں, ایکس آرمی چیف کا زیادہ کنٹرول تھا سر. ہاں یہ کہہ چکے ہیں. میں جو وہ کہہ چکا ہے اس میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ نہیں ہے. نہیں مطلب آپ دیکھیں نا, میں نے تو اس لیے آپ کو برابر کھڑا کر دیا نا, آپ کے تو دونوں سے اچھے تعلقات. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی نا, اگر بہت بڑی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تعلقات کی کشیدگی پر پانی پھینکنا چاہتا ہوں, پٹرول نہیں پھینکنا چاہتا. اگر نہ پھینک سکوں تو بتاؤ, پھر میں اسی تنخواہ پہ کام کروں گا جس پہ آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں. لیکن لوگ سر بار بار کہندے نے, وہ جو لال حویلی دے نیڑے تیڑے رہندے نے نا سر, راجہ بازار دے گلیاں دے وچ لوگ رہندے نے, وہ کہندے نے کہ شیخ صاحب چاہن تے دیر شوڈ بی دا پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین دا عمران خان اینڈ دا GHQ, بٹ شیخ صاحب 8-9 مہینے سے کیوں نہیں چاہ رہے؟
تو شیخ صاحب بھی تو سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہاتھ سیک رہے ہیں نا سر. دیکھیں میں دونوں میں سے ایک ہی طرف رہنا چاہتا تھا نا. 70 سال میری عمر ہے. اب میں ان کو بھی دھوکہ دوں اور خان کو بھی دھوکہ دوں تو پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ میں خان کے ساتھ رہوں گا. انہوں نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا. میں نے ان کو کہا میں خان کے ساتھ رہوں گا. جب کبھی ایک دو دفعہ مجھے کسی نے رابطہ کیا تو میں نے ان کو کہا جی آپ جانے اور خان جانے, میں اس مسئلے میں نہیں. سر شیخ صاحب مجھے یاد ہے 2016 کا تھا, اس ایک انٹرویو میں بڑے جوش سے آپ نے لال حویلی میں وہیں تھا آپ کے پاس, آپ نے اٹھ کے کہا تھا دونوں مکے اوپر لہرا کے کہ میں خان کے ساتھ لڑوں گا جب تک سیاست میں ہوں. وہ جذبہ آج بھی قائم ہے سر؟ ہاں جی قائم ہے, بالکل لڑائی کی حد تک قائم ہے. نہیں آپ کا سارا جب تک وہ جدوجہد کر رہا ہے, جب تک وہ عوام کی آواز ہے, جب تک اس ملک میں جمہوری نظام اور دیکھیں نا احتساب کے خلاف تو آج شی پنگ نے چین کے سربراہ نے بھی جو بیان دیا, اس نے کہا میں تن کے رکھ دوں گا. یہ کام سعودی عرب نے بھی زبردست کیا. یہاں بھی ہو جاتا سکھ ہو جاتا, وہی چہرے واپس آ گئے. سو جو بیچارے جیلوں میں ہیں, عمران خان کیا کہتا ہے, میں تو بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ جیلوں میں سے لوگوں کو نکلنا چاہیے. یہ جو ٹیلی فون چور ہیں, چھوٹا موٹا ویل کپ چوری کر لیا, اگر نیب میں 50 کروڑ تک کی چوری معاف ہے تو عام آدمیوں کو بھی ریڈیو کی, ویل کپ کی, فون کی اور فریج ٹی وی کی چوری کو معاف ہو کے جیلوں کی تعداد کم کی جائے. سر عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل, سوال ذرا کنڈیشنل ہے, بنا اسٹیبلشمنٹ کے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی تو لوگ اس کے ساتھ ہیں. لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے, یہ الیکشن عمران خان کا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ لوگ تھے, پھانسی چڑھ گئے. دیکھیں وہ بھٹو نے جب پھانسی چڑھایا نا, اس وقت لوگوں کی جیب میں کیمرہ نہیں تھا. دیکھیں یہ سارے ٹی وی لیسنس میں نے جاری کیے ہیں کراس میڈیا کے, اور آف کورس مشرف کے دور میں جاری کیے ہیں. یہ سارے ٹیلی فون جو ہیں, بندہ بھوکا رہ سکتا ہے. میں ابھی کوک کو بلاتا ہوں, اس کے 2 ٹیلی فون ہیں. میں کہتا ہوں یار تیری تنخواہ کیا 25-30 ہزار اور تو 2 ٹیلی فون چلاتا ہے. اور بعض کا تو وہ مہینے کے بعد سال 2000 روپے مہینے کے بعد فون کے بھی مانگتا ہے, کیونکہ کھانا پکاتے بھی لوگوں نے فون رکھا ہوا ہے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی فون رکھا ہوا ہے. فون لازم و ملزوم ہو گیا اس معاشرے میں. ایک دن فون بند ہو ایسے لگتا ہے کہ محرم شروع ہو گیا. سر نہیں, اب میرا جو سوال ہے, بغیر اسٹیبلشمنٹ کے میں تسی کہا نا کہ مطلب 70 لاکھ, میں کہنا جی 22 کروڑ ہے جو 11 کروڑ بندے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی, مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی, اور میری دعا اور خواہش ہے کہ عمران خان کے تعلقات اچھے ہوں تو اچھے ہو جائیں گے. نہیں وہ تو اچھے ہوں نہ ہوں, نائل نہ یہ کروا دے. شیخ رشید صاحب کانفیڈنٹ ہے کہ خان کے ساتھ پبلک کھڑی ہے. میرا سوال ہے کہ پبلک کھڑی ہے سر, 11 کروڑ ووٹ پڑ گیا نا. اگر ہمارے ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, ہم نے کوئی حصہ نہیں لینا, عوامی رائے عامہ کا احترام کرنا ہے, تو یہی فتح ہے. اور ہم اور فوج ایک ہیں, اور عوام میں سے ہی پاکستان کی فوج ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, یہ میری خواہش بھی ہے. تو آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جتنی مرضی پاپولیرٹی ہو, there should be the good relation with the establishment, sir? Of course. Very right, sir. سر ذرا آتے ہیں اتحادی حکومت پہ. سر شہباز شریف نے اور زرداری نے کس نے کیا کھویا اور کیا پایا سر 9 مہینے کی حکومت میں؟ دیکھیں نون لیگ تو ختم ہو گئی, ان کا ستیہ ناس ہو گیا. نواز شریف جب تک ترمیمی بل کا فیصلہ نہیں آتا سپریم کورٹ کا, وہ نہیں آتا. اور اندر سے ساروں کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. شیڈیول آ جائے گا جو 3 مہینے میں نے آپ کو دیے ہیں, کیونکہ گاڑی ہی نہیں چل رہی. یہ اتنے لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس کیوں کی جاتی ہے؟ آج تو بندہ اہم ہو تو ٹویٹ کرتا ہے. میں پروگرام نہیں کر رہا, جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ ٹویٹ کروڑوں لوگوں نے پڑھ لیا تو میں نے کہتا ہوں یار چینل پہ بھی تو یہی ہوگا نا, تو آسان کام ہے. سو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی تعلقات رہیں. اس میں بھی ٹھک ٹھک ہو سکتی ہے,
کیونکہ وہ بھی کمپنی کی مشہوری کے لیے 15-20 دن امریکہ بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے شاید حکمرانی امریکہ کی طرف سے ملتی ہے، حکمرانی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور یہ فارن پاورز جو ہیں یہ پاگل نہیں ہیں، ان کا عوام کی نبض پر پوری ان کے پاس اطلاعات ہیں. ہم وزراء نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، عام آدمی اور ایمبیسڈر ٹائم لے کر آتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے ویوز ایکسچینج کرنے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ. ممکن ہے میں جب عمران خان صاحب کو ملا 4 دن پہلے تو میں نے مختلف سفارتی حلقوں کی آراء ان سے ڈسکس کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح ان کی آراء ہے، اور ڈیلی رپورٹنگ یہاں سے اب کیا ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے نا کہ. لیکن سر آج پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ بلا خوف و تردید کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں اور ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ جو سارے لوگ میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سارے متحد اور متفق ہیں، بلا خوف و تردید. ماشاءاللہ، مبارک ہو ان کو، مبارک ہو. اور اس جھوٹ پر ساری قوم کو بے وقوف تو بہت دور کی بات ہے، لوگ یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، جس کے گھر میں کیا، اب یہ ساری باتیں ساری دنیا کو پتہ ہیں. شہباز شریف کے کہنے کا کیا ہوتا ہے جی میں یہ کپڑے بھیج دوں گا، یہ کپڑے جو ہے آٹے کے لیے، اس کے بدبودار کپڑے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کپڑے اتاریں گے لوگ، کتا کتی کتی ہوگی انشاءاللہ مارچ اپریل میں. آپ بتائیں میرے انٹرویو میں جس طرح اس نے کہا یہ میں کپڑے اپنے بیچ کے، اور تیرے کپڑے کوئی نعوذ باللہ من ذالک، تو کوئی بہت بڑا ولی ہے، تو بہت بڑا کوئی کہ یہ دنیا کا بڑا شے کہ تیرے کپڑوں کے بدلے میں 100 ٹرک آٹے کے آ جائیں گے. یہ 2 ارب جو ڈنڈورا پیٹنے پہ لگا رہے ہو یہی آٹے پہ ڈال دو، آٹا ٹھیک ہو جائے گا. نہیں سر دیکھیں، میں کیونکہ پرائم منسٹر آفس اور دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے پتا آج اس نے پریس کانفرنس کر دی ہے، میں نے دیکھنے پر وقت ضائع نہیں کیا. مجھے پتا ہے کیا ہر چیز کا عام آدمی، میرے علاقے کے لوگ مجھ سے زیادہ تیز ہیں. میں کپڑے پہن کے نکلتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ رنگ دیکھ کے، ریڈی والا پوچھتا ہے شیخ صاحب آج کیڑے چینل تے جانا ہے. کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کپڑا دیکھ کر، میرا پہناوا دیکھ کر پوچھیں کہ کیڑے چینل تے جانا ہے. سر ٹائم کم رہ گیا. دیکھیں عمران شہباز شریف صاحب صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، رات کو 12 بجے تک وہ کام کرتے ہیں. بطور پرائم منسٹر وہ یہی کر سکتے ہیں. وہ تو محاورتاً بولا کہ میں کپڑے بھیج دوں گا. سر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے عرض کروں، اگر شہباز شریف مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے کہوں دن کا کام کرے، یہ رات کے کام چھوڑ دیں. 8 گھنٹے دن کے بڑے ہوتے ہیں. اگر ملک اور قوم اور عوام کے لیے کیے جائیں، اگر ویسے ہی جا کے فوٹو کھچانی ہے ادھر سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ، بلاول نے ننگے بچوں کے ساتھ تصویر کھچائی، اس کے بوٹ پر ماریں اور برانڈ کا ریٹ دیکھیں، اس کے برانڈ کے ریٹ کو دیکھیں موبائل فون پر کہ کتنے ڈالرز کا ہے. اس سے سارے جتنے بچے ہیں کہ ان کے خاندانوں میں کمبل جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہم نے لوگوں دیکھیں، ایک وقت تھا لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا تھا، وہ وقت ختم ہو گیا. لوگ اب اپنے شعور اور اپنی سوچ سے سوچتے ہیں. سر ایک پوائنٹ کلیئر، پھر ہم 3 منٹ رہ گئے، میں نے ذرا پنجاب پہ بھی ایک سوال پوچھنا. سر ایک پوائنٹ کہ شہباز شریف کی جو موجودہ حکومت ہے، سعودی عرب سے جو رسپانس آیا، جو امداد ہی آئی نا سر، اس رسپانس کو تو تھوڑا ریٹ کر دیں نا سر. بالکل ہی آپ نے انہیں نیلے پہ دہلا کر دیا سر. دیکھیں پاکستان میں ان ملکوں سے جتنی امداد ملتی ہے وہ سیاستدانوں کو نہیں، پاک فوج کو ملتی ہے. میں ان میٹنگز میں شریک رہا ہوں، اور مشرف نے ایک دن کنگ عبداللہ نے کہا نواز شریف کے بارے میں کہ سوری مشرف، وی آر ویری سوری، ہی از ناٹ واٹ ہی از. اب یہ کیوں سعودی عرب نہیں گئے روپ محل؟ کیونکہ اپنے گھر سے تو یہ پیسے نہیں لگاتے، اپنے گھر کے اکاؤنٹ تو انہوں نے بینکوں کے لیے رکھے ہیں. کوئی ایک چیک بتائیں جو انہوں نے ڈونیٹ کیا ہو سیلاب زدگان کے لیے. ایک چیک بتائیں جو انہوں نے پیسے دیے ہوں. دن رات کام تو کر رہے ہیں. صرف تھپ ان کو عادت ہے ایسی چہرے پہ تھپ دگانے کے لیے.
اچھا شیخ صاحب اب 2 منٹ یار ایک منٹ ایکسٹرا دو احسن. شیخ صاحب مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں بطور سینئر ترین نائب صدر. دیکھیں بلاول مریم صاحبہ، میں مریم پر بچی یہ تبصرہ نہیں کرتا، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. یہ لڑائی ڈھنکے کی چوٹ سے عمران خان جیتے گا، اور اگر اس کو نااہل کر دیا اور زیادہ جیتے گا، اور مارنے کی کوشش ناکام ہو گئی، اس کی فوٹو بھی بچ گئے گی، اس کی ٹکٹ بھی بلیک ہوگی. یہ سارا زور مرضی لگا لیں، سارا اس کی مقبولیت کو لیول کرنے کے لیے سارے حربے استعمال کر لیں، جتنی مرضی آڈیو ویڈیو نکال لیں، یہ الیکشن عمران خان کا ہے، اور الیکشن ہوں گے، الیکشن رک نہیں سکتے. ویری رائٹ سر. نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اب پہلے تو آپ کی حکومت تھی، وہ خطرہ تھا شیخ رشید گرفتار کر لے گا، اب تو شیخ رشید سائڈ پہ ہو گئے نا سر. وہ نیب ترمیمی بل سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، کل بھی لگا تھا، آج بھی لگا ہوا ہے، اور اس کو دیکھے گا کہیں دوبارہ ٹوکرا رکھا گیا. نیب نے کہا کہ یہ اپنی ذات کے لیے قانون بنائے گئے ہیں، اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر تو وہ نہیں آتا. شیخ صاحب آپ مجھے ہمیشہ روکتے ہیں کہ پنجاب سے سوال نہ پوچھا کر، میں صوبائی سیاست نہیں کرتا، بٹ پاکستانی پولیٹکس از ناؤ ڈیپینڈنٹ آن دا پنجاب پولیٹکس. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت لمبے آزادی مارچ کے بعد اناؤنسمنٹ کر دی کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا. دیٹ واز اے فیس سیونگ، یا خان صاحب کا صحیح ڈیسیژن تھا اور اب آ کے سچویشن پھنس گئی؟ سر میں خان صاحب کو اندر سے جانتا ہوں، جتنا وہ تنگ ہے اس وقت پنجاب کی صورتحال پہ، وہ ہر صورت میں اپنے ممبر واپس بلانا چاہتا ہے، پر شیخ رشید کا شوق ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی میں جھنڈا لگا رہے. شیخ رشید کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہے، اور ڈنڈا مارچ اپریل میں چل جائے گا لوگوں کا. عمران خان 1 گھنٹہ بھی ان اسمبلیوں میں نہیں رہنا چاہتا. جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو اس پہ مجبوریاں ہیں، جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس کو بحث کیے بغیر اس کی نیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کہے گا تو میں آدھا گھنٹہ میں، آدھے منٹ میں اسمبلی توڑ دوں گا، وہ 1 منٹ میں اسمبلیوں سے نکلنا چاہتا ہے. وہ تاخیر اس کو ذرا پسند نہیں. جو ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو وہ ناپسند کرتا ہے. سر یو آر ویری گڈ فرینڈ آف بوتھ چودھری برادران. سر شجاعت صاحب ملتے ہیں زرداری صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے، اور پرویز الہی صاحب ادھر ہیں، تو وٹ از دس؟ سر 1 منٹ دے دے یار ایسا. دونوں ایک ہیں آپس میں. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. شجاعت نے مجھے مہینہ پہلے بھی میں چینل میں کہہ چکا ہوں، مہینہ ہوا فون کیا، میں نے کہا کہ دونوں بھائی ایک ہیں. تو اس نے مجھے فون کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے. میں نے کہا اگر یہ میں نے غلط کہا ہے تو میں اگلے چینل پہ تردید کر سکتا ہوں. آفٹر آل سب لوگوں نے اپنے سیٹ اپ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. شجاعت نے مجھے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم دونوں ایک ہیں. نہیں وہ دونوں ایک ہیں تو پھر خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں سر، یا شہباز شریف صاحب کے؟ دیکھیں میں جو آپ سے عرض کر دی نا، میں شجاعت کا اتنا ہی بیان دوں نا جتنا اس نے میرے ساتھ کہا ہے. میں شجاعت کی بات پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپس کی ان دونوں کی اتنی لڑائی نہیں ہے. بچوں میں ٹخ ٹخ لگی ہوئی ہے، اور اگر کسی نے سیاست کرنی ہے ان کو اچھا سمجھ ہونا چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی مستقبل کی سیاست کرنی ہے. اگر کسی نے حکمرانی کرنی ہے تو اس کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے. ایسن 1 منٹ سر، 1 منٹ اور، ایسن 1 منٹ اور دیتے. سر آپ نے کہا گولڈن لوٹا راجہ ریاض صاحب کو، کیا جو موقع آپ نے دیا انہیں لوٹا یہ بننے کا یا اپوزیشن لیڈر بننے کا، کیا وہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ آخری سوال ہے سر یہ، اسمبلیوں سے نکلنے کا. آپ نے تو آمین کہہ دیا عمران خان صاحب کو. دیکھیں اس سے پہلے ہی جب آدمی کا ایمان ڈول رہا ہونا تو اس کی ایکٹیویٹی سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ یہ بندہ 100% ہے، 70% ہے، 60% ہے. یہ لوگ پہلے ہی ٹخ ٹخ لگائی رکھتے تھے. اور پنجابی میں منور ظریف کی فلم ہے نا کہ مینو کو آنکھیں لگن دا شوق ہے. سو ان کو شوق ہوتا ہے کہ پھر ان کو کیش ملی. بعض لوگوں نے ڈالرز بھی لیے. سر ویری رائٹ. 5000 کا نوٹ ہی کم ہو گیا منڈی سے، اتنے پیمنٹ کرنی پڑی. سر فرمائشی سوال ہے میرے پروڈیوسر احسن دا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب دے بارے بھی پوچھو کہ ویئر از مولانا صاحب رائٹ ناؤ. مولانا صاحب دیکھیں وہ فاٹا کے مرجر کے بھی مخالف تھے،
اور سنا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. اور تھرڈلی میں نے مفتی محمود صاحب کے ساتھ بھی نظام مصطفیٰ میں کام کیا ہے. حل کے نشان پہ میں نے الیکشن لڑا ہے جو بائیکاٹ ہو گیا صوبائی. تو کوئی سیاست نہیں ہے. علماء کی دین کی رسپیکٹ ہے, عالم دین کا نام میں رسپیکٹ سے لیتا ہوں, لیکن یہ اسلام کی بجائے اسلام آباد میں دلچسپی رکھتے ہیں. اسلام میں ان کی دلچسپی کم ہے اور اسلام آباد میں ان کی بہت دلچسپی ہے جو ان کے نصیب میں نہیں ہے. ویری رائٹ. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا.